لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و قلوبنا و مولانا بالقاسم محمد. وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقط قال امام حسین علیہ السلام انا للہ و انا الیہ راجعون. عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، ماشاء اللہ آپ مسلسل ماتم کر رہے ہیں اور نوحہ خوانی پیش کر رہے ہیں. بی بی ان عبادت کو قبول فرمائے. میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے پہلا جملہ صرف کرنے جا رہا ہوں کہ جسے نبی پکارے اسے علی کہتے ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں، کم وقت میں مکمل بات کروں گا. کہ جسے نبی پکارے اسے علی کہتے ہیں، جسے علی پکارے اسے عباس کہتے ہیں. جنگ صفین ہے، مولائے کائنات ہے. میدان میں قسم خدا کی علی نے اپنی ہتھیلیوں کی طاقت کو استعمال ہی نہیں کیا. بہت توجہ کہ علی نے اپنی ساری زندگی میں اپنی ہتھیلیوں کی طاقت کو استعمال ہی نہیں کیا. جسے بھی قتل کیا اس کی اوقات دیکھ کے قتل کیا کہ یہ کتنا برداشت کر سکتا ہے. اس پہ بھی جبریل کو پر بچھانا پڑ گیا. علی میدان جنگ میں شیر خدا کی تلوار ہے کہ رکنے کو نہیں آ رہی ہے. کبھی علی ادھر نظر آ رہے ہیں، کبھی علی ادھر نظر آ رہے ہیں، کبھی علی ادھر نظر آ رہے ہیں، کبھی علی ادھر نظر آ رہے ہیں. چاروں سمت صرف علی علی نظر آ رہے ہیں. عجب موت کا بازار گرم تھا کہ جو بھی قتل ہوتا، جو بھی زخمی ہوتا، اسے اگر سوال کیا جاتا کہ تمہیں کس نے قتل کیا، صرف ایک ہی صدا آتی کہ علی علی اور علی. جو بھی قتل ہوتا اور جو بھی زخمی ہوتا، اگر اس سے سوال ہوتا کہ تمہیں کس نے زخمی کیا، صرف ایک صدا آتی کہ علی نے. کسی کے پیر قلم ہوئے، پوچھا گیا کس نے کاٹے، کہا علی نے. کسی کے ہاتھ، مولائے کائنات جنگ کے میدان میں علی کی تلوار چل رہی ہے. اسی عالم میں بھاگتی ہوئی فوج نے صدا دی کہ یا علی، ہم آپ سے لڑنے کی تاب نہیں رکھتے. یا علی، ہم آپ سے لڑنے کی تاب نہیں رکھتے. یا علی، آپ واپس جائیے، کسی اور کو بھیجیے. ایک مقام پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، بس تھوڑی دیر تک مجھ سے جڑے رہیے. کہ بھاگتی ہوئی فوج یہ صدا دیتی رہی، یا علی ہم آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یا علی ہم آپ سے لڑ نہیں سکتے. یا علی آپ واپس جائیے، کسی اور کو بھیجیے. آپ واپس جائیے، کسی اور کو بھیجیے. کیا سن رہے ہو عزادارو؟ جنگ کا میدان ہے. ظالم بھی علی کی سخاوت کو جانتا تھا، ورنہ اس عالم میں کون یہ کہتا ہے یا علی آپ واپس جائیے، کسی اور کو بھیجیے. ظالم ہے، جابر ہے، مگر اسے معلوم ہے کہ علی کی سخاوت کیا. جب علی کے کانوں تک یہ صدا پہنچی، ایک مرتبہ علی نے تلوار کو روکا، خون کو پوچھا، تلوار کو میان میں رکھا، واپس خیمے کے جانب پلٹے.
بہت جلدی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ علی خیمے میں آئے، آنے کے بعد بس ایک صدا دی، عباس۔ جیسے ہی مولا عباس نے سنا کہ بابا نے پکارا، جی بابا حکم کیجئے۔ علی نے کہا، اے میرے لال، یہ ظالم کہتے ہیں یا علی ہم آپ سے لڑنے کی تاب نہیں رکھتے، یا علی ہم آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ واپس جائیے، کسی اور کو بھیجیے، آپ واپس جائیے، کسی اور کو بھیجیے۔ اے میرے لال عباس اب تم جاؤ۔ اب کیا تھا، شیر کو شکار ملے اور خوش نہ ہو۔ اب مولا عباس چلے، یہ کہتے ہوئے کہ آج یہ ظالم پہچانیں گے کہ عباس کس کا لال ہے، آج انہیں معلوم ہوگا کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے، آج انہیں پتہ ہوگا کہ میدان کیسے الٹتا ہے۔ شجاع کا عالم یہ ہے کہ عباس ویسے ہی میدان میں جانا چاہتے ہیں، کیا سن رہے ہیں کہ عباس ویسے ہی میدان میں جانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ علی نے بڑھ کر آواز دی، اے میرے لال ٹھہر جا۔ عباس رکے، رکنے کے بعد علی نے اپنے سر کا عمامہ اتارا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں کہ علی نے اپنے سر کا عمامہ اتارا، عباس کے سر پر رکھا، اپنی زرہ اتاری، عباس کو پہنائی، اپنی تلوار نکالی، عباس کی کمر میں باندھی اور اپنے گھوڑے پر عباس کو سوار کیا۔ کہا، اے میرے لال اب جاؤ۔ میں نے بہت آہستہ سے پڑھ دیا، آپ نے بہت آہستہ سے سن لیا۔ علی نے اپنے سر کا عمامہ عباس کو پہنایا، مگر تاریخ میں کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ عمامہ بڑا تھا، زرہ بڑی تھی۔ عمامہ بھی عباس کے سر پر ایسے آیا جیسے ہو ہی عباس کا، زرہ بھی ایسے آئی جیسے بنی ہی ہو عباس کے لیے۔ اب عباس میدان کی جانب جانا چاہتا، کچھ قدم بڑھے تھے کہ علی نے پھر سے آواز دی، اے میرے لال ٹھہر جا۔ عباس رکے، رکنے کے بعد علی نے عباس کے چہرے پر نقاب ڈالا، کہا، اے میرے لال اب جاؤ۔ اب ظالم یہ سوچ رہے تھے ہم نے علی کو بھیج دیا، اب جو آئے گا اسے گھیر کر ہم قتل کر دیں گے، اب جو میدان میں آئے گا اسے ہم گھیر کر قتل کر دیں گے۔ مگر کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کی رفتار وہی ہے، تلوار چلانے کا انداز وہی ہے، جس طرح علی قتل کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی کر رہا ہے، جس طرح علی میدان کو الٹتے ہیں اس طرح یہ بھی الٹ رہا ہے، جس طرح علی سر و تن میں جدائی کرتے ہیں اس طرح یہ بھی کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر فوجوں نے صدا دی، یا علی ہم نے کہا تھا آپ واپس جائیے، کسی اور کو بھیجیے، یا علی اب کیا چہرے پر نقاب ڈالے آ گئے ہو، اب کیا چہرے پر نقاب ڈالے آ گئے ہو۔ یہ صدا علی کی خیمے پر، علی کے خیمے میں پہنچی، علی میدان میں آنے کے بعد آواز دی، اے میرے لال ٹھہر جا۔ عباس نے تلوار کو روکا، میان میں رکھا۔ ایک مرتبہ علی عباس کے قریب آئے، آنے کے بعد چہرے سے نقاب کو پلٹا اور ظالموں کے مخاطب ہو کر کہنے لگے، ہاذا کمرے بنی ہاشم، علی میں ہوں، ہاذا کمرے بنی ہاشم، علی میں ہوں، ہاذا کمرے بنی ہاشم۔ ایک مرتبہ فوج علی کے چہرے کو دیکھتی ہے، ایک مرتبہ عباس کے چہرے کی طرف نگاہ کرتی ہے، ایک مرتبہ علی کی طرف، ایک مرتبہ عباس کی طرف۔ ایک مرتبہ آواز گونجی، بھاگو بھاگو، اب تو جان بچنا محال ہے، جب ہم ایک علی سے نہیں لڑ سکتے اب تو میدان میں دو دو علی آ گئے، جب ہم ایک علی سے مقابلہ نہیں کر سکتے اب تو میدان میں دو دو علی آ گئے۔
ایک مرتبہ علی عباس کو لے کر چلے. بس میں نے اپنی تقریر کو ختم کیا. علی عباس کو خیمے میں لے آئے. عباس نے اپنے بابا سے کہا, بابا مجھے پیاس لگی. حاضہ دارو, عباس نے جیسے کہا بابا مجھے پیاس لگی ہے, ایک مرتبہ علی کے اصحاب آگے بڑھے, چاہتے تھے عباس کو سیراب کر دے. علی نے آواز دی ٹھہر جاؤ. علی نے آواز دی ٹھہر جاؤ, میں اپنے لال کو سیراب کروں گا. جملہ پلٹ کر کہہ دوں کہ ساقی کوثر نے عباس کو پانی پلایا. جیسے ہی عباس کے لیے علی نے پانی لایا, عباس نے پانی پیا, علی منہ پھیر کر رونے لگے. عجب رہی علی کو کربلا یاد آ گیا ہو کہ یہی میرا لال عباس ہوگا, دریائے فرات ہوگا, بازو قلم ہوں گے. میرا لال جب زی سے زمین پہ آئے گا تو اس کے بازو نہ ہوں گے. اجرکم الی الزہرا, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. حاضہ دارو, مجھے حکم ہوا ہے اس شہزادی کا مصائب پڑھنے کا جسے تاریخ میں سکینہ کہا گیا ہے. بس چند مظلومیت بی بی کے اور ختم دعا. ارباب عزا, جب حسین خیمے میں آئے, آنے کے بعد بیویوں سے رخصت ہوئے. اب حسین چاہتے ہیں کہ میدان کی جانب جائیں. ایک مرتبہ گھوڑے نے آگے قدموں کو نہیں بڑھایا. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے اسپِ باوفا, یہ تیری آخری سواری ہے, اب حسین تجھے کوئی زحمت نہ دے گا. ارباب عزا, عجب نہیں اس سوار نے کہا ہو اے آقا میں اپنے سموں کو کیسے آگے بڑھاؤں, آپ کے سینے پر سونے والی سکینہ میری سموں سے لپٹی بین کر رہی ہے. اے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو نہ لے جا. اجرکم الی الزہرا, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. ارباب عزا, میں پورے مصائب نہیں پڑھتا. ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے, آنے کے بعد اپنی لاڈلی کو پیار کرنے لگے اور ایک جملہ کہا اے سکینہ آج سے تو یتیم ہو جائے گی. ارباب عزا, وہ وقت بھی آیا جب حسین شہید کر دیے گئے. شمر آگے بڑھا, بڑھنے کے بعد سکینہ کے گوشوارے اتارے رہی بلکہ کھینچ لیے. ایک مرتبہ سکینہ بے ساختہ چلائی بابا. جیسے ہی سکینہ نے بابا کہا, شمر نے ایک تماچا سکینہ کے رخسار پہ مارا. سکینہ خاک پر گر گئی. ایک مرتبہ آواز دی اے بابا. سکینہ کو معلوم ہو گیا کہ سکینہ یتیم ہو گئی. اجرکم الی الزہرا, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. ارباب عزا, یہ قافلہ اسیر کر لیا گیا. ایک مرتبہ اسے ایک مقام پر روکا گیا. ظالم بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا شب کی تاریخ گزری, ایک مرتبہ سکینہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہیں, سر حسین کی جانب بڑھتی ہیں. سر حسین ایک صندوق میں تھا. ایک مرتبہ سکینہ اس صندوق کے قریب جاتی ہیں. جانے کے بعد وہ ظالم کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ سکینہ کیا کرنا چاہتی ہیں. ارباب عزا, وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سکینہ اس صندوق کے قریب گئی. جانے کے بعد صندوق کو کھولا, سر حسین بلند ہوا اور سکینہ کا طواف کرنا شروع کر دیا. ارباب عزا, سکینہ کی کیفیت سنیے گا کہ جیسے ہی صندوق کو
सकीना ने खोला, सरे हुसैन बुलंद हुआ और सकीना का तवाफ करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सरे हुसैन तवाफ करता था, सकीना अपने बाबा के सर को मुड़ मुड़ कर देखा करती थी। एक मर्तबा सकीना ने आवाज दी, ऐ बाबा मेरी आगोश में आ जाओ, ऐ बाबा आपकी सकीना से मुड़ा नहीं जाता, ऐ बाबा शिवर ने इतने तमाचे मारे, ऐ बाबा इन जालिमों ने सकीना को इतने ताजियाने मारे कि सकीना से मुड़ा नहीं जाता, ऐ बाबा सकीना की आगोश में आ जाओ। और बाबे अज़ा इतना कहना था कि सरे हुसैन सकीना की आगोश में आ गया। सकीना ने अपने बाबा के रुखसार पर अपने रुखसार रख दिए और बहन करने लगी, ऐ बाबा आंखें खोलो, ऐ बाबा सकीना को देखो, ऐ बाबा आंखें खोलो, ऐ बाबा सकीना के रुखसार देखो, ऐ बाबा। सकीना ने इतने तमाचे खाए कि आप पहचान ना सकोगे। और बाबे अज़ा अभी सकीना बयान ही कर रही थी, इसी असना में एक जालिम ने ऐसा ताजियाना सकीना को मारा कि सकीना खाक पर गिर गई, हाथों से बाबा का सर छूटा। एक मर्तबा सकीना ने अपना गम भुलाकर अपने बाबा के सर को उठाया और कहा, है बाबा कहीं चोट तो ना आई, है बाबा कहीं चोट तो ना आई। और बाबे अज़ा क़यामत गुजर गई, सरे हुसैन से आवाज आई, ऐ मेरी बच्ची ये सवाल तो मुझे करना था, ऐ सकीना कहीं चोट तो ना आई। ये हुसैन की गुर्बत है कि तुम मुझसे सवाल कर रही है, ऐ बाबा कहीं चोट तो ना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।